اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام 28واں درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے، تو رمضان المبارک ہمارے لیے ایک مہمان 1-2 دن کا رہ گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ماہ کے روزے، رات کے قیام، قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر ہم گفتگو کا جو عنوان رکھا ہے اپنے شیڈول کے مطابق 29 روزہ، تو آج کا یہ عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جو ہے یہ ایک دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ ہم سب کے سب یہاں پہ مسافر ہیں، تو ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں ہوں، صحت میں ہوں یا بیماری میں ہوں، مشغول ہوں یا فراغت میں ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری و ساری ہے۔ تو ہر دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے یہ دنیا۔ ہم یعنی کہ ہر روز اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو پروردگار نے رزق دے کر رزق کھلا کر اسے سے آزمائش لی، کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ تو کامیاب تو انسان وہ ہے جو ہر حال میں خالق کائنات کے حکموں کو مد نظر رکھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جال اور پھندے بنوا دیے ہیں کہ انسان الجھ کر رہ گیا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کہنے کے تو اعلیٰ تعلیم کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ بے وقوفوں کی لسٹ میں آتے ہیں، عقل مندوں کی لسٹ میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ اتنے پڑھ لکھے ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس نماز کی فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی پورا مہینہ شاید مسجد کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے اندر 2 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک ہے گناہ جا اور دوسرا ہے با کا گناہ۔ ایک جا کا گناہ ہوتا ہے اور ایک با کا گناہ ہوتا ہے۔ جا کا گناہ جو ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ گناہ ہے کہ انسان اپنے مرتبے اور مقام کے لیے کچھ بھی کر گزرے۔ تو با کا گناہ ہوتا ہے کہ انسان کی شہوات، خواہشات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب با کا گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنا جا کا گناہ خطرناک ہے، کیونکہ انسان جب سمجھتا ہے کہ ہر کوئی میری تعریف کرے، وہ نیک بندہ ہو تو نیک ہونے کے باوجود کہے کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ اس طرف چل پڑتا ہے کہ انسان کو اچھی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ انسان اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو گزرتا ہے۔ تو انسان کے لیے یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ بندے کے اندر میں آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو یہ ایک ایٹمی گناہ ہوتا ہے تکبر۔ جس طرح ایٹم چل جائے تو کوئی چیز بچتی نہیں، تباہی
آ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر تکبر آ جائے تو انسان کی زندگی کے اندر تباہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جا کی وجہ سے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے۔ تو تکبر کے متعلق تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کر سکتا۔ تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ بڑائی ہے، خود کو بڑا سمجھنا۔ اس کائنات میں سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی تکبر نہیں کیا، حضور نے عاجزی ہی اختیار کی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک دیکھی جائے نا تو آپ اکثر دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، یا اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے۔ اب اس جملے کے اندر، یہ دعا کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان سوچتا رہے۔ اس کے کئی پہلو نکل آتے ہیں، کئی درجے ہیں، اس کے کئی لیول بن جاتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ میرے عمل کو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ یہ بڑی حکمتوں سے بڑی بات ہے۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ جب ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے وہ لوگ جن کو جنت کی ٹکٹیں ملی ہیں، جو پکے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہو چکے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں، کیونکہ میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوں، تاکہ لوگ اختلافات نہ سمجھیں، مجھے بڑا سمجھ کر میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نفس کو مارتے ہیں۔ نفس کا مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز کا گلا موڑنا ہے، کسی کا گلا کا گھونٹنا ہے، گلا دبانا ہے، یہ نہیں ہے۔ نفس مارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے جو اللہ رسول کی خواہشات ہیں ان کے اوپر چلنا، یہ اس طرح نفس مرتا ہے۔ تو دنیا ایک کھیل تماشا ہے، ہم دنیا کو بہت کچھ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی بھی بندہ کھیل کوئی تماشا کرے نا تو بعد میں یوں ضرور کہتا ہے کہ یار میں نے کافی غلطی کی، اپنا وقت ہی ضائع کیا، اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اس طرح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ تو یہ کھیل تماشا دنیا ہے، اس کے اوپر ہمارا دل نہیں لگنا چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اے اللہ کے نبی آپ دنیا کو کیسے پایا؟ تو آپ کی کیونکہ عمر 1000 سال سے زائد تھی، تو آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو یہ پایا کہ ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، تو میں نے ایک دروازے سے گزرا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں۔ یہ آپ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے۔ اب دنیا کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا، جب دنیا کا نام لیا جاتا ہے تو کئی دوست جو ہے نا اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بڑا مالدار ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، تو وہ بندہ دنیا دار ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اور دیندار اسے سمجھتا ہے جو غاروں میں چلا جاتا ہے، نہر کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے یا چلا کشی کرتا ہے، تو وہ سب کو چھوڑ کے یہ دیندار، یار یہ بھی دینداری نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اکابرین کی باتیں کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں تو اس درجے میں ہے ہی نہیں کہ کچھ بات اپنی طرف سے بیان کر سکوں۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ سبق سنا رہا ہوں تاکہ یہ سبق آپ لوگ بھی سن لیں اور اس سبق کو میں بھی بول کر ایک دوبارہ رپیٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ بس اتنا کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑوں کا سبق ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا ہے خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اللہ کے بے شمار بندے نیک گزرے، ان کے پاس تو بڑا مال تھا، اللہ کے نبیوں کے پاس بڑا بڑا مال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے تو نہیں، بعد میں اتنا مال آیا کہ آپ نے اپنے جو بکریوں کے ریوڑ کے حفاظت کے لیے جو کتے رکھے ہوئے تھے ان کے گلوں میں سونا چاندی
جو ان کے پٹے کے بنا کر ڈالے ہوئے تھے، اتنا مال تھا، اتنا مال، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا تھا، ذوالقرنین کے پاس کتنا تھا۔ یہ دیکھیے حضور کے صحابہ اتنے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑا بڑا مال ہوا۔ حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا مال تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن کیا وہ دنیا دار ہو گئے؟ وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم تو ان کی مثالیں دے تھکتے نہیں ہیں، ہم ان کی باتیں کرتے تو وہ تو ایسی ہمارے لیے مثال بن چکے ہیں۔ تو پھر اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ جس کے پاس مال ہے وہ دنیا دار ہے، استغفر اللہ، نہیں یار، دنیا دار وہ ہوتا ہے جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، جو خالق کا اپنے مالک سے دور ہو چکا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی دیندار ہے، نہیں یار، نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں اگر اس کے کاروبار میں چھپا ہوا ہے، وہ کاروبار کی طرف اس کا دھیان ہے، اسے اس کی سوچ ہی کاروبار کے علاوہ کوئی اور نہیں آتی، یا وہ اس کا کوئی دنیاوی معاملات میں مشغول ہے، تو اس کے سجدہ بھی دنیا بن جائے گا۔ تو اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر سے کوئی ایک ہی فکر ہے کہ خالق کائنات میرا ناراض نہ ہو جائے، یعنی کوئی رشوت کے پیسے دیتا ہے تو وہ نہیں لیتا، کہتا ہے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کوئی سود کا بزنس آتا ہے تو وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کہتا ہے کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیے وہ ہر کام میں دین کو لے کے آ رہا ہے اور ہر چیز میں داخل ہوتا ہے دین۔ ہم لوگ کہتے ہیں او بھائی دنیا داری ہے پھر دین کے اوپر نہیں چلا جاتا، بھائی ایسی بات نہیں ہے، دنیا ساری دین کے تابع ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ہر کام کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلانا ہے، تو یہ دین ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پر پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں دنیا کی طلب ہے، تو یہ دنیا داری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ غریب ہوتے ہیں لیکن دنیا دار ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو امیر ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ دین نہیں۔ ہاں اگر وہ سخاوت کرتا ہے اس نیت سے لوگ مجھے اچھا کہیں گے تو یہ دنیا ہو گئی، اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا یا صدقہ خیرات دوں گا میرا مالک مجھ پہ راضی ہوگا تو یہ دین ہو گیا۔ یہ اب جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے نا اس کی مثال کیا ہے؟ آؤ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے، وطالبوها کلاب، اور اس کا طالب جو ہوتا ہے نا وہ کتے کی مانند ہے، وہ کتے کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے کوے کی بات نہیں کی، کوا بھی تو مردار کھا لیتا ہے، وہ چیل وغیرہ ہے وہ بھی مردار کھاتا ہے، اور بھی جانور۔ حضور علیہ السلام نے کتے کی بات کی۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات سے سب سے زیادہ علم حضور کو عطا فرمایا، ہر طرح کا علم، ہر طرح، کوئی ایسا علم نہیں جو حضور کو پتہ نہ ہو۔ تو ہمارے لیے تو بس یہی ہے کہ ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے بس کھڑے ہو جائیں، جس طرح حضور کرتے ہیں ہم اس طرح کرتے جائیں، ہماری یہیں میں کامیابی ہے۔ وہ کتا جو ہوتا ہے نا، کتا کسی مردار کو کھانے لگتا ہے بھونکتا نہیں ہے، اس کا جی یہی چاہتا ہے کہ سارا میں ہی کھا جاؤں، لیکن کوا جو ہوتا ہے نا وہ کاں کاں کر کے دوسرے کووں کو بھی بلا لیتا ہے تاکہ دوسرے بھی کھا لیں۔ یہ کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ اسی طرح جب مردار کو دیکھتا ہے کوا، وہ کھاتا ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن کتا نہیں جاتا، کتا وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کھایا ابھی یہ ہضم ہو جائے دوبارہ پھر کھاؤں۔ اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے کہ کتا جو ہے نا یہ گوشت کھاتا ہے، بعد میں ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو کوا جو ہوتا ہے یہ گوشت کھاتا ہے، ہڈی کو نہیں چھیڑتا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، چھیڑتا نہیں ہے، اتنا فرق ہے۔ تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناپسندی کا اظہار کرے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اتنے سخت جملے بول کر ہمیں سمجھا دیا، اگر تو نے مجھ سے فیض لینا ہے یا میری وجہ سے تو نے پار لگنا ہے تو پھر یہ خیال رکھ لے
تیرے ہر کام میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تیرے ہر کام میں خدا کی ذات ہونی چاہیے، تیرے ہر کام میں تجھے اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے۔ تو ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا چاہیے، یعنی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یہ آخرت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، تم سے پہلے دوسری کتابیں گزری ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں درج ہیں۔ یعنی خالق کائنات فرما رہا ہے آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو۔ ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک سبق ہے بھائی۔ طمع، لالچ اور جس چیز سے اللہ کی ذات سے دوری ہو وہ بت پرستی بھی ہے اور دنیا داری بھی ہے۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بھائی انسان چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں، ظاہر اچھا ہو، تو سب سے اچھا اور معروف اور بہترین دنیا کے اندر لباس جو سمجھا جاتا ہے وہ ریشم کا لباس ہے، اور اسلام کے اندر ریشم کا لباس جائز نہیں ہے، حضور پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے نا یہ ریشم اس میں استعمال ہوتا ہے، تو ریشم بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا کیڑا ہے جو اس کے تھوک ہوتا ہے، یعنی اس کا لاب دہن ہوتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے تو ریشم بنتا جاتا ہے۔ تو ایک کیڑے کا تھوک جو ہے وہ کپڑا ہے ریشم۔ اسی طرح دنیا کے اندر سب سے بہترین جو مشروب سمجھا جاتا ہے، آج انسان نے بے شمار مشروب بنا لیے، وہ کرشی ہے، روح افزا ہے، وہ جامع شیری ہے، گل بہار ہے، یہ الائچی کا شربت ہے، فلاں کا شربت ہے، بے شمار ہیں، میں کسی کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن آج سے کئی سال پہلے جو لوگ تھے یہ ایک برتن کے اندر پانی ٹھنڈا ڈالتے اور اس کے اندر شہد ڈالتے، وہ شہد والا پانی استعمال کرتے، بڑا ہی مفید ہے، جسم کے لیے انتہائی مفید ہے اور بڑی طاقت والا ہے، پاورفل ہے، بندے کے پٹھے مضبوط، مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کے مسل سٹرانگ ہوتے ہیں نا وہ بندے کو اتنی جلدی بیماری اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے بہترین جو مشروب سمجھا جاتا ہے وہ شہد سمجھا جاتا ہے، شہد بھی ایک کیڑے کا تھوک ہی ہے۔ اب دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر بندہ لباس کے لحاظ سے دیکھے اور مشروب کے لحاظ سے دیکھے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کے تھوک پر بنا دیا ہے، انسان کی دنیا یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ ایک کیڑے کے تھوک کی وجہ سے، حاصل کرنے کی وجہ سے ہم خالق کائنات کو ناراض کر لیتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ ہم اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں، اور بھائی سب سے قیمتی لباس تو ریشم کا جو کیڑا ہے اس کا تھوک ہے، یہ دنیا ہے، اور کیڑے کے تھوک کو ہم نے دنیا بنا لی۔ بھائی اللہ نے اس کو کس جگہ پر، اس کو ادنا جگہ پہ رکھ دیا۔ بندے ہم نے کیڑے کے تھوک کو، تم جس کو معیار بنایا وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے۔ تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں دنیا تو بس یہی ہے نا، تو اس وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج رات 29ویں رات آنے والی ہے، رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اور پتہ نہیں یہ رمضان کی ہی آخری طاق رات ہو۔ اللہ سے معافی مانگ لیجیے اور اپنے دل سے دنیا نکال لیجیے۔ بندے کے دل سے دنیا نکل جائے بندہ ولی بن جاتا ہے، اور دل میں دنیا آ جائے بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا نکل جائے، نکلے گی کس طرح؟ جتنا مرضی امیر ہو یہ دنیا داری نہیں ہے، جتنا مرضی پیسہ ہو یہ دنیا داری نہیں ہے۔ جب وہ پیسے کی محبت میں آ کر خالق کائنات کو بھولے گا یہ دنیا داری ہے۔ اگر بندہ
مسجد میں ہے تو یہ صرف دینداری نہیں ہے، اگر مسجد میں رہ کر وہ دنیا سوچتا ہے تو یہ دنیا داری ہے۔ اگر مسجد ہو یا گھر ہو، بازار ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، صرف اسے خالق کائنات نظر آ رہا ہے تو یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین داری ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ میں نے آپ کے سامنے سبق سنایا، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔